السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ ہماری پہلی کلاس ہے 4 ڈائمنڈز آف قرآن کی، تفسیر کی کلاس کی۔ تو آج ہم سب سے پہلے سورۃ یوسف کو سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد سورۃ کہف، پھر لقمان اور پھر حجرات کو۔ اس طریقے سے ہم کورس کو اختتام تک لے کے چلیں گے۔ کورس کے سٹارٹنگ میں بتا دوں کہ ہماری پورا بھی کلاس ہوا کرے گی انشاءاللہ عصر کے فوراً بعد 4:15 سے لے کے 4:45 تک انشاءاللہ، اور صرف اور صرف فرائیڈے والے دن ہماری چھٹی ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے نوٹ بک لے کے بیٹھیں تو ساتھ ساتھ چیزیں نوٹ کرنے میں، پوائنٹس نوٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس فزیکلی بھی ہیں اور کچھ آن لائن اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر کچھ ورڈز ایسے ہیں جو کہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف مقطعات ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کو الگ الگ سے پڑھا جاتا ہے۔ مقطعات لفظ نکلا ہے قطع سے، قطع سے ہم مختلف قسم کے الفاظ بناتے ہیں، اس طرح قطع تعلقی، تعلقات کو توڑ دینا، کاٹ دینا۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، یعنی ایک ایک حرف کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا، الف کو الگ پڑھنا، لام کو الگ پڑھنا، را کو الگ پڑھنا، پھر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں الف لام را۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کہ چیلنجنگ ورڈز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈز جو ان سے ہیں وہ چیلنجنگ ورڈز کے طور پہ نازل کیا۔ یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں جس طرح عربوں کو اپنی زبان کے اوپر بہت عروج تھا۔ عرب سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے سے بڑھ کے کوئی فصیح و بلیغ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے سے بڑھ کے شاید کوئی زبان کو جان ہی نہیں سکتا۔ زبان اس دور کے اندر ایک معجزہ تھی۔ اس کی مثال اس طریقے سے کہ عربی کے حروف تہجی جس طرح اردو کے ہوتے ہیں الف بے پے تے ٹے سے، اس طرح عربی کے ہوتے ہیں الف با تا ثا۔ عربی کے حروف تہجی جو ان سے ہیں وہ کل 29 ہیں۔ عربوں کے اندر یہ مشہور تھا کہ 29 حروف تہجی سے ان کو ایک ایک حرف کے بدلے 100 نظمیں اور 100 غزلیں یاد تھیں، یعنی اتنے وہ ذہین قسم کے لوگ تھے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کیونکہ اونٹوں کے علاقوں میں رہتے تھے، عرب تھے، عرب کے اندر اونٹ بہت زیادہ ایک عام طور پہ استعمال ہونے والا جانور تھا۔ ان کو اونٹوں کی نسلیں یاد ہوتی تھیں، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں اونٹ جو ہے اس کی شادی فلاں اونٹنی کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس اونٹنی کا تعلق فلاں قبیلے کے ساتھ تھا، فلاں قبیلے کے بندے کی یہ اونٹنی تھی، اور اس کے اتنے بچے تھے، ان کی یہ نشانیاں تھیں، یہ نام تھے، اور یہ بچہ فلاں علاقے میں لے کے جایا گیا اور اس میں جا کے اس کے فلاں اونٹنی کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ اس کے پورے شجرہ نسب یاد ہوتا تھا۔ اس طرح ہمیں اپنا کتنا کو یاد ہوگا؟ ہمیں 3 سے 4 سے 5 نسلوں کے پیچھے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہمارا شجرہ نسب کیا ہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کو اونٹنیوں تک کا یاد تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا چونکہ زبان اس دور کے اندر بہت زیادہ عروج پہ تھی، زبان اپنے پہ وہ بہت زیادہ ناز کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ حروف مقطعات الف لام را یا الف لام میم ان جیسے حروف کو نازل کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ چیلنجنگ ورڈز ہیں۔ تو اگر تم اپنے اتنی زیادہ تمہیں فخر ہے اپنی زبان کے اوپر، تو بتاؤ کہ ان حروف کا مطلب کیا ہے۔ وہ پورے قرآن کو تو سمجھ سکتے تھے لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات ہیں الکتاب المبین، واضح کتاب کی۔ سورۃ یوسف کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر ہی بیان فرما دیا کہ یہ آیات جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ واضح کتاب کی ہیں۔ قرآن مجید اپنے معنی کے اندر واضح ہے۔ ہم اردو کی کتاب پڑھتے ہیں، اسلامیات، پاک سٹڈی، فزکس، سائنس، کمپیوٹر، ساری کتابیں پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ میتھ کے اندر مسئلہ فیثاغورس کیا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کون سے تھیورم ہے، کون سے فارمولاز لگنے ہیں۔ وہ جب تک ہمیں پروفیسر نہ بتائیں کہ بیٹا یہ فارمولا اس دن لگنا ہے، تب تک ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، ہم سوال کو سولو نہیں کر پاتے۔ اسی طریقے سے فزکس ہے، تو ہم جب تک پورے کے پورے ایک کنسیپٹ کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ فیجن ری ایکشن کیا ہوتا ہے، فیوژن ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اب تھرسٹ فورس کیا ہوتی ہے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب یعنی یہ آیات اس کتاب کی ہیں جو کہ واضح ہے۔ اس کتاب کو کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے اس کو ڈائریکٹ سمجھ آتی ہے۔ لہٰذا اس سے ایک بات سمجھنے کو یہ بھی ملتی ہے کہ ہمارے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے کسی مفتی صاحب سے اجازت لینی پڑتی ہے، یہ اکثر ہم سنتے ہیں۔ یا یہ سننے کو ملتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے، قرآن جی ڈائریکٹ اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو 15 یا 17 علوم کا حافظ ہونا ضروری ہے۔ آپ کو عربی گرامر آنی چاہیے، آپ کو لغت آنی چاہیے، آپ کو یہ آئے وہ آئے، پھر جا کے آپ قرآن کو پڑھیں۔
حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کے لیے نازل کیا تاکہ اس کو پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اِنَّا بے شک ہم انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے قرآن کو عربیًا عربی میں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو واضح کی ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے یہ کسی اور زبان میں نہیں ہے، یہ اس زبان میں جو تمہاری اپنی زبان ہے، کیونکہ عربوں پہ نازل ہوئی تھی کتاب تو عربوں کی زبان تو عربی تھی، اس لیے وہ اس کو ڈائریکٹ سمجھتے تھے، ان کو پتہ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کون کون سی بات کی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ان کو سب کچھ سمجھ آتا تھا۔ ہمیں سمجھنے کے لیے دو طریقے آزمانے پڑیں گے۔ ایک تو طریقہ یہ کہ ہم عربی زبان کو سیکھ لیں، اگر وہ نہیں سیکھ سکتے مشکل ہے تو پھر کم از کم ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں یا تفسیر پڑھ لیں، تب ہمیں سمجھ آئے قرآن ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ اور ترجمہ پڑھنا کوئی بہت بڑی مشکل چیز نہیں ہے۔ آج کل تو دور وہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی بھی ویب سائٹ کھول لیں وہاں پر ترجمے والی، تو وہاں پر آپ کو قرآن مجید کا پوری ٹرانسلیشن ملے گی ہر زبان کے اندر۔ اردو بولتے ہیں اردو بھی مل جائے گی، پنجابی بولتے ہیں پنجابی میں ترجمہ بھی مل جائے گا، تفسیر بھی مل جائے گی، پشتو بولتے ہیں پشتو میں ترجمہ مل جائے گا، تفسیر مل جائے گی۔ ایون کہ کچھ عرصہ پہلے میں سندھ جانے کا اتفاق ہوا، سندھ کے مختلف شہروں کے اندر، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر سندھی زبان کے اندر بھی ترجمے پڑے ہوئے ہیں، بلوچی زبان میں بھی ترجمے پڑے ہوئے ہیں، ہندکو میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ہر زبان کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے۔ سمجھنا آج کے دور میں مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ابھی بھی میرے لیے سمجھنا مشکل ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی جو سی ہے وہ ضد ہے کہ وہ قرآن کو خود نہیں سمجھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصوں میں سے، بما اس وجہ سے اوحینا وحی کیا ہم نے الیک کا طرف آپ کے ھذا القرآن یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور بے شک آپ تھے اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قصہ یعنی قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کی طرف نازل کیا، اور اس سے پہلے آپ اس کو جانتے ہی نہیں تھے، آپ غافلوں میں سے تھے، یعنی ان لوگوں میں شامل تھے جن لوگوں کو اس قصے کا نہیں پتہ تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، اگر غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے قصہ یوسف کے متعلق علم ہوتا، لیکن اللہ نے کیا بات کی کہ اس قصے کو بیان کرنے سے پہلے آپ اس بارے میں نہیں جانتے تھے، آپ نہیں جانتے یوسف علیہ السلام سے کیا ہوا، وہ کیسے کنویں میں گئے، کیسے بھائیوں نے چال چلی، کیسے وہاں سے نکل کے غلام بنے، کیسے مصر کے اندر گئے، وہاں پر ایک تخت کے اوپر بیٹھ گئے، سردار بن گئے، اور پھر کیسے یوسف کے بھائی آئے، کیسے قحط سالی آئی، کیسے خواب آیا، کیسے جیل ہوئی، یہ سارے ماجرا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ آج ہم نے بیان کیا لہٰذا آپ کو بھی خبر ہوگی۔ آگے بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قصے کو شروع کرتے ہیں۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف نے لی ابھی اپنے والد سے، یا ابت یا میرے ابا جان، انی بے شک میں رأیت میں دیکھتا ہوں، احد عشر کوکبا والشمس والقمر 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین دیکھا میں نے انہیں مجھے سجدہ کرتے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، اب کس طریقے سے کیا؟ وہ فرمایا کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی، یا ابا بھی کہہ سکتے تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں ابا بھی کہہ کے مخاطب باپ کو اس طریقے سے ہی بلا سکتے ہیں، یا باپ کہہ کے بھی بلا سکتے ہیں، والد کہہ کے بلا سکتے ہیں، یا ابا جی بھی کہہ کے بلا سکتے ہیں، یا ابو جی بھی کہہ کے بلا سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں چونکہ اردو بولی جاتی ہے، اگر کوئی شخص ابا کہتا ہے تو اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یار بدتمیز ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ ابو جی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یار اس کو محبت ہے اپنے باپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا کہ یوسف نے اپنے باپ کو مخاطب کیا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یعنی کہ یوسف کا اپنے باپ کے ساتھ تعلق بہت ہی محبت والا تھا، اسی لیے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اتنی محبت سے پکارا۔ اور آگے بیان کیا کیا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند کتنے ہو گئے؟ 11 ستارے سورج چاند کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے اپنے باپ سے ابا جان میں نے 13 چیزوں کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں، 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، یہ 13 کی 13 چیزیں مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ اب یہ اپنے باپ سے بیان کرنے کا مقصد، بچے کا جب اپنے باپ کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے نا تو بچہ ہر چیز اپنے باپ سے شیئر کرتا ہے،
یا اس طریقے سے کہہ لیں اگر تعلق محبت کا ہو یا دوستی کا ہو نا، ہم اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتے ہیں، تو باپ کا تعلق بچے کے ساتھ دوستوں والا ہونا چاہیے، اور بچے کا تعلق بھی اپنے باپ کے ساتھ دوستوں والا ہی ہونا چاہیے۔ دوستوں والا ہوگا تب ہر بات شیئر ہوگی، جب ہر بات شیئر ہوگی تو اس کا ایک مخلصانہ حل بھی ملے گا، جواب بھی ملے گا۔ آگے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال، اس نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، نہ تم بیان کرنا، رؤیا کا خواب اپنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا، بس وہ چال چلیں گے تیرے لیے ایک چال، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے محبت کا اظہار کیا، محبت کا جواب محبت کے اندر ہی دینا چاہیے، اسی لیے ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے خواب کے جواب کے اندر کہا، کیا میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ جس طرح بچے نے اپنے باپ کو محبت سے بلایا، اسی طریقے سے باپ نے بھی اپنے بچے کو محبت سے ہی بلایا۔ وہ کہتے ہیں نا، گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے محبت کریں گے تو محبت ملے گی۔ آپ اگلے کو تو کہہ کے بلائیں گے تو آپ کو تو کہہ کے، تو کے علاوہ کوئی لفظ نہیں سننے کو ملے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو باپ نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے، جو تم نے خواب میرے سے ڈسکس کیا نا، اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا۔ وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا کہ فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے چال چلیں گے اس متعلق۔ اب ظاہری سی بات ہے، خواب ہے، خواب کے اندر آپ دیکھ لیں ساری چیزیں مجھے سجدہ کر رہی ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، ہر چیز ہی سجدہ کر رہی ہے، اس کا مطلب ظاہری سی بات کوئی بڑی ایک چیز ملنے والی ہے، بڑی نعمت ملنے والی ہے۔ تو اتنی بڑی چیز کا جب تذکرہ یوسف نے اپنے باپ سے کیا تو باپ نے فوراً کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، کیونکہ خواب صرف تم نے دیکھا ہے، جو باقی کے 11 بھائی ہیں وہ ظاہری سی بات سنیں گے، ان کو تو حسد ہوگا، جلن ہوگی، آگ لگے گی کہ بھائی یہ خواب اس کو ہی کیوں آیا، یہ سجدہ اسی کو کیوں کر رہے ہیں، ہم کی طرح سارے۔ تو وہ ظاہری بات سمجھ بھی جائیں گے، وہی 11 بھائی ہیں، ایک ماں اور ایک باپ، ٹوٹل 13 ہو گئے، وہ سمجھ جائیں کہ یار ہم سارے یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے، حسد آئے گا، باپ بھائی جو ان سے کچھ بڑے بھی ہیں کچھ چھوٹے بھی ہیں، اور ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہا جائے کہ چھوٹے بھائی کا ادب کرو، وہ 100 چیزیں سوچے کہ بھئی میں اس کو آپ کہہ کے بلاؤں یا اس کو پانی لا کے پلاؤں، ٹھیک ہے۔ ہم تو یہ کہ ہمارے ہاں تو یہ روٹین نا کہ اپنے چھوٹے بھائی کہتے ہیں جاؤ جا کے پانی لے کے آؤ، جاؤ جا کے یہ کام کرو، لیکن اگر چھوٹا بھائی کہہ دے کہ مجھے یہ پانی پلا دو تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا کہ بیٹا یہ خواب مجھے بیان کر لیا، اپنے بھائیوں کو نہیں بیان کرنا۔ کیوں؟ وہ ظاہری سی بات جیسے خواب بیان کیا جائے گا وہ حسد کے اندر آئیں گے، ان کو آگ لگے گی اور وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، پلاننگ بنائیں گے کہ تمہیں ناکام کرنے کی۔ اور پھر پلاننگ کی وجہ بھی بتائی، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اب وہ جو پلاننگ کریں گے وہ ان کی فطرت میں نہیں ہے، فطرتاً وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن ان کے درمیان کے اندر جو وسوسہ ڈالے گا وہ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس سے ایک بات واضح یہ ہوتی ہے کہ جتنے قسم کے بھی گناہ ہوتے ہیں نا، ان کی ڈائریکشن جو سی ہے نا وہ شیطان کی طرف کرنی چاہیے۔ کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ساتھ کہیں کہ یہ شیطان کی وجہ سے تھا، فوراً اعوذ باللہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں یا اللہ تیری شیطان مردود سے، کہ شیطان جو ان سے نا یہ میرے سے دور ہو جائے۔ یعنی ہر گناہ کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ شیطان کی طرف۔ اسی طریقے سے ہر نیکی کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ نیکی کون کرواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی توفیق ملتی تو نیکی ہوتی ہے نا۔ میرا کیا کمال ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں یا آپ پڑھ رہے ہیں؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ نیکی کی نسبت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ آگے چلتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طریقے سے چن لے گا تجھے رب تیرا، وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ سکھائے گا تجھے، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، حقیقت میں سے باتوں کی، وَيُتِمُّ، اور وہ پورا کر دے گا، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیک تجھ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا، جیسا کہ اس نے پورا کیا اسے، علی ابویک، تیرے 2 باپوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق اور ابراہیم پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب بہت علم والا اور بہت خوب حکمت رکھنے والا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو ایک پریکاشن بتا دی، ایک SOP بتا دیا کہ بھئی خواب مجھے بیان کیا، کسی اور کو نہیں کرنا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، باقی مخلص نہیں ہے۔ اس سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ اپنی پلاننگز کبھی بھی اس بندے سے شیئر نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو ڈر ہو کہ یار یہ بندہ میرے سے حسد کرے گا۔
یا آپ نے کبھی بھی فیوچر کے گولز یار میں نے یہ کرنا ہے، یا فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اس کا باہر کا ویزے کا پروسیس چل رہا ہے، اس کا ارادہ باہر جانے کا، تو وہ سارے علاقے کو بتاتا پھر بھائی میں باہر چلے، میں باہر چلے، میں باہر چلے، میں باہر جا رہا ہوں، میرا فلاں جگہ ٹکٹ لگ گئی، میرا ویزا آ گیا، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، وہ ہر جگہ پہ اپنی پبلسٹی کرتا رہے. یہ پبلسٹی کرے گا یقیناً حسد کا شکار ہو جائے گا، نظر لگ جائے گی، نظر لگ جائے گی اور کام بنا کا بنا خراب ہو جائے گا. اکثر اس طریقے سے ہوتا ہے، جو لوگ بہت زیادہ اپنے کاموں کی تشہیر کرتے ہیں نا، نمائش کرتے ہیں، ان کے کام اکثر فلوپ ہو جاتے ہیں. یا آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، آپ نے کوئی چیز سوچی ہے کہ میں نے کرنا ہے، جا کے کسی کو بتایا اور اسی ٹائم وہ چیز ساری فلوپ ہوگی. میں نے تو زندگی میں تجربہ کیا، جو کام میں نے کرنے ہیں وہ اگر میں چھپا کے رکھوں نا تو کام ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے خوابوں کو مکمل کرنے میں، یعنی اپنے خوابوں کو پورا ہونے میں، اپنے گولز کو پورا ہونے میں ان کو چھپانے سے مدد لو. یعنی ان کو چھپاؤ تاکہ تمہاری مدد ہو کس کام میں، اس کام کو مکمل کرنے میں. یعنی اگر چاہتے ہیں کام مکمل ہو جائے تو لوگوں سے چھپا کے رکھیں. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ، اور اسی طریقے سے اب یعقوب علیہ السلام نے خواب سن لیا، پریکاشنز بھی دے دی، اب آگے تعبیر بتا رہے ہیں. تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا ان تمام بھائیوں میں سے، یعنی تمام عام لوگوں میں سے چن لے گا اللہ تعالیٰ. ظاہری سی بات ہے، چاند سورج ستارے کبھی کسی عام بندے کو سجدہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے، جب آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، تو اپنے چچا جان ابو طالب کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک راہب تھا. راہب کہتے ہیں یہودیوں کا جو عبادت گزار ہوتا ہے، یہودی اور عیسائیوں کا. تو وہ ایک پہاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اتر کے نیچے آیا اور آ کے پوچھا، سارے قافلے کو سائڈ پہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھنے لگا ان کے چچا سے کہ یہ بچہ کون ہے. انہوں نے کہا کہ یہ محمد ہے، تو محمد بن عبداللہ. جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ راہب آیا اور آ کے یہاں پر ہاتھ لگانے لگا. اس نے دیکھا کہ یہاں پر ایک نشان بھی ہے، تو فوراً سے کہنے لگا ان کے چچا سے کہ اس بچے کو واپسی لے جاؤ، آگے یہودیوں کا علاقہ، وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ اس کو مار دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ تم کس طرح جانتے ہو بھائی؟ وہ کہنے لگا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وقت کے اندر آنے والا نبی ہے. اور جب میں نے دیکھا، میں پہاڑ کے اوپر بیٹھا تھا، میں نے دیکھا جب تم لوگ آ رہے تھے تمہارے اوپر ایک بادلوں کا سایہ تھا. پھر میں نے دیکھا کہ پتھر سجدہ کرتے جا رہے ہیں، درخت سجدہ کرتے جا رہے ہیں، جھکتے جا رہے ہیں. تو پتھروں کا جھکنا، چیزوں کا جھک جانا، یہ عام بندے کے لیے نہیں ہوتا سوائے نبی کی ذات کے. تو نبی کی ذات کے لیے مخصوص تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے کہہ کے یوسف کو کہلوایا کہ اپنے بچے سے کہہ دو، کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا کسی خاص منصب کے لیے، یعنی نبوت کے لیے. ابھی نبی نہیں بنے، ابھی یوسف چھوٹے. اور پھر دو چیزیں سکھائے گا، وَيُعَلِّمُكُم مِّن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ سکھائے گا تمہیں حقیقت میں سے باتوں کی. اب تعویل کہتے ہیں کسی بات کی تہہ تک پہنچ جانا. ایک ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے سنا دو بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے، میں کہوں کہ یار ٹھیک ہے، اچھا تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، تم اس کو چھوڑ دو، تم معاف کر دو. ایک تو یہ فیصلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بات کی تہہ تک پہنچو کہ لڑائی ہوئی کیوں ہے، کس کی وجہ سے ہوئی ہے. ہو سکتا ہے وہ دو جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو لڑانے والا بندہ ہی تیسرا ہو. تو یہ جو تہہ تک پہنچنا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تعویل، بات کی تعویل نکالنا. احادیث یعنی تمام قسم کی باتوں سے مراد خواب بھی ہو سکتے ہیں. خوابوں کی تعویل نکالنا، یعنی خوابوں کی گہرائی تک پہنچنا کہ اصل خواب کا مطلب کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تعویل الاحادیث. اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی اور باتوں کی حقیقت تک پہنچنا، گہرائی تک پہنچنے کا علم دے گا. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ پورا کر دے گا اپنی نعمت کو تجھ پر. میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دو چیزیں عطا کرے گا. ایک یہ کہ تعویل الاحادیث، خوابوں کی اور باتوں کی گہرائی تک پہنچنا، اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا وہ ہے نبوت جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. وہ کس طریقے سے دے گا؟ فرمایا وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، جس طریقے سے تجھ پر اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی نعمت کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما جیسا کہ، اب یہ تم پر اکیلے بھی نہیں ہوا، جیسا کہ یعنی پہلے بھی ہوا، جیسا کہ کیا، اتمہ، اس نے پورا کیا، علیٰ ابویک، اپنے دو باپوں پر، تیرے دو باپوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق. یوسف کے باپ یعقوب، یعقوب کے باپ اسحاق، اسحاق کے باپ ابراہیم. یہ چاروں نبی ہیں، بیٹا، باپ، دادا، پردادا، اور اس سے اوپر بھی جو نسل ہے وہ سارے نبی ہیں. اب یہ جو ترتیب ہے نا،
نبی کا بیٹا نبی ہے، پھر نبی کا بیٹا نبی، پھر نبی کا بیٹا نبی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو جو آنے والا وقت کا نبی بننے والا ہے، اس کو وقت سے پہلے بتا دیا کہ تم نبی بن جاؤ گے۔ اب یعقوب نے کیسے بتایا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہوا، اللہ تعالیٰ نے خود یعقوب کو کہا کہ بھئی تمہارا بیٹا جو ہے نا فیوچر میں آنے والا نبی ہے۔ آگے فرمایا ان ربک علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور بہت زیادہ حکمت رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات نہ فضول میں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے ہماری سوچ اور ایک ہوتی ہے اللہ کی تدبیر۔ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر میں نے پلاننگ کی ہے کہ میں نے فیوچر میں آج سے 5 سال بعد میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، لیکن 5 سال بعد اللہ کی طرف سے ایسا کام ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ ہی نہیں ہوتا اور کچھ اور ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے پلاننگ کی تھی میٹرک کے بعد یہ کرنا ہے، میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا۔ کوئی زیادہ تر بچے سوچتے ہیں کہ میں بڑا ہو کے جو ہے نا فوج میں جاؤں گا، میں ایئر فورس میں جاؤں گا، میں جناب پولیس کے اندر جاؤں گا، میں باہر جا کے تو کویت چلا جاؤں گا۔ ہمارے میں اکثر میں سے یہ لوگوں کے یہی خواب ہوتے ہیں، یہی پلانز ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت بالکل الٹ ہوتی ہے۔ جو فوج میں جانا چاہتے ہیں وہ کسی اور فیلڈ میں لگے ہوتے ہیں، اور جو انجینئر بننا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں، جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں وہ فوج میں بھرتی ہوئے ہوتے ہیں، جو باہر جانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں، جو جاب کرنا چاہتے ہیں بزنس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہو جاتا نا بعض اوقات۔ تو مراد کہنے کی یہ ہے کہ ایک اللہ کی تدبیر ہے اور ایک ہماری سوچ ہے۔ ہماری سوچ غلط ہو سکتی، اللہ کی تدبیر غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرمایا ان ربک علیم حکیم، تیرا رب بہت زیادہ علم رکھنے والا اور بہت زیادہ حکمت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، پھر فرمایا آگے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین، البتہ تحقیق ہیں یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے۔ پہلی چیز، اس سورت کو جب نازل کیا گیا تو اس کی ایک ریزن تھی، وہ ریزن یہ بھی تھی کہ یہودی جو ان سے ہیں وہ سوال کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو کسی اور علاقے میں رہتے تھے، یہ مصر میں کیسے چلے گئے؟ ساری بنی اسرائیل تو کسی اور علاقے میں رہتی تھی، وہ مصر میں کیسے چلے گئے؟ ان کا کس طریقے سے واقعہ ہے؟ اب یہ واقعہ کون بیان کر سکتا ہے؟ جس نے پہلے سنا ہے اور بالکل صحیح سنا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں کہ اس دور کے اندر 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک مشرک تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے جن کا کوئی دین ایمان نہیں تھا، دوسرے وہ لوگ جو کہ عیسائی تھے، تیسرے وہ جو یہودی تھے۔ عیسائی اور یہودی جو ان سے نا، یہ تو اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتابیں آتی تھیں، یعنی یہودی کس کے ماننے والے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے، عزیر علیہ السلام کے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ان سے ہے وہ موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی، عیسیٰ پہ جو سے انجیل نازل ہوئی، تو اسی لیے ان کے پاس کتابی علم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ علم تھا۔ اللہ نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا، لیکن جو مشرکین مکہ تھے ان کو تو نہیں علم تھا، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی۔ اسی لیے یہودیوں نے سوال کیا کہ پتہ لگ جائے گا، نہ یہ بندہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ یہ یہودی نہ یہ عیسائی، اس کے بعد یعنی کتاب کا علم نہیں ہے۔ اب یہ یا تو مشرک ہے، اگر مشرک ہے تو اس کے بعد علم نہیں ہوگا، لہٰذا اس سے وہ سوال کرو جو کہ ہماری کتابوں کے اندر ہے، کیونکہ ہماری کتابیں تو پڑھی نہیں اس نے۔ اگر اس نے جواب دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا، یعنی یہ نبی حقیقی نبی ہے۔ دوسری بات اس آیت سے جو ملتی ہے سیکھنے کو، وہ یہ کہ آیۃ للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمارے ذہن و گمان کے اندر بہت سے سوالات ہوتے ہیں، محبت سے لے کے اپنے حسد کے متعلق، بھائیوں کے متعلق، بغض کے متعلق، کہ ہم لوگ دنیا کے اندر بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں صلہ نہیں ملتا، میں نے فلاں شخص سے محبت کی، محبت کا بدلہ نہیں ملا، میں نے فلاں شخص کا ساتھ دیا اور اس نے میرے ساتھ ہی جو سے نا وہ میرے خلاف ہی چال چلی، میں اس کے ساتھ بڑا مخلص ہوں لیکن وہ دغا باز ہے، وہ دھوکے باز ہے، میں اس کے ساتھ محبت سے چلتا ہوں، وہ میرے سے ہمیشہ دور بھاگتا ہے، میرے ساتھ ہمیشہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ میں تو کچھ اور کرتا ہوں، بالکل ہی میرے اپوزٹ چلتا ہے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، لوگ میرا برا سوچتے ہیں، آخر میرا کیا قصور ہے؟ یہ ہم سب کے سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیۃ للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں اس سورت کے اندر۔ اگر یہ تمام قسم کے سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس سورت کا بغور مطالعہ کر لیں۔ تو اسی لیے اس سورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ آج کی کلاس یہیں پر انشاءاللہ اختتام کریں گے، تو کل انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے پڑھیں گے۔ آج کی کلاس انتہائی مختصر اس لیے تھی کیونکہ پہلی کلاس تھی تو کچھ چیزیں
سیٹ بھی کرنی تھی، کچھ تنظیمی معاملات تھے، اس وجہ سے کلاس کو تھوڑا ہم نے مختصر کی ہے، لیکن کل سے انشاءاللہ پورے 4:15 پہ کلاس سٹارٹ کریں گے اور 4:45 کے اوپر آ کے کلاس کا اختتام کر دیں گے۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔